بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتین پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین آج ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے, تعلیم کے اوپر بات کریں گے کہ ماضی کی تعلیم اور مستقبل کی تعلیم آج کہاں کھڑی ہوئی ہے. کیا ایسوسی ایشن ان کی صحیح پاسداری کر رہی ہے یا ایسوسی ایشن اتنی ساری بن گئی ہیں جو اس حوالے سے اسکولوں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور ٹیچرز کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہی ہے؟ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھا رہی ہے؟ ایک ٹیچرز جو ہے بڑی ذمہ داری کا حامل ہوتا ہے اور ماضی کا ٹیچرز اور مستقبل کا ٹیچر, اس وقت ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس میں کیا فرق ہے, آج ایجوکیشن کہاں کھڑی ہے. اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے 28 سال سے ایک ٹیچر کے شعبے سے منسلک موٹیویشن اسپیکر ہے ماشاءاللہ ظفر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان صدر ہے ڈسٹرکٹ کورنگی کراچی کے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان سیف اللہ ابڑو صاحب, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ 28 سال سے اس شعبے سے منسلک ہے, تو آج کے ٹیچرز اور ماضی کے ٹیچرز میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات ایک مارننگ شو میں آپ ہی کے چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ جو ٹیچرز ہیں زیادہ تر وہ جنریشن ایکس والے اور یا ملینیلز ہیں, اور جو بچہ ہمارے پاس ہے نا وہ جین زی کا ہے اور یا جنریشن الفا کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جو بڑے ہوئے ہیں, ہمیں پڑھایا ہے بیبی بومرز نے جو ہم سے پہلی جنریشن تھی, تو ان کا طریقہ کار بہت اسٹرکٹ ہوا کرتا تھا اور بہت سارے گیجٹس نہیں تھے ہمارے پاس. بہت ساری چیزیں بچے اورل یاد کرتے تھے, ٹیبلز یاد کر لیتے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہم مائنڈ کو زیادہ استعمال کرتے تھے ایز کمپیئر ٹو آج. بچے کے پاس جو ہے ہر چیز موجود ہے, گیجٹس موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں. آج کا بچہ جو جنریشن زی کا بچہ ہے یا جنریشن الفا کا بچہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ بچہ ہے ہمارے دور سے. اچھا, سادے لفظوں کے اندر میں زی اور الفابیٹس کے حوالے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میرے وہ پیرنٹس جو ہے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تو ان کے ذہن میں آئے گا یہ اے الفابیٹ اور زی یہ ہے کیا, مطلب کیا یہ جنریشن جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کیا گیا اور اسٹڈی کرنے کے بعد کچھ سالوں کو جو ہے میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ جیسے 1999 کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جنریشن زی کا ہے. اس سے پہلے کا جو بچہ تھا وہ جنریشن وائی جس کو نارملی ملینیلز کہا جاتا ہے, اور 1986 سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جنریشن ایکس کا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح 1958 سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیبی بومرز ہے. تو ظاہر ہے ہر جنریشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد کہ وہ جنریشن کیسی تھی, اس جنریشن نے کیا کیا, اب جنریشن کیسی ہے. اچھا, اب اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ ہے ایکس کا یا وائی یعنی ملینیلز کا, بچہ ہمارے پاس ہے جین زی کا. ہم نے کمپیوٹر کو ڈی بیس 3+ سے آتے ہوئے دیکھا یہاں تک, ٹھیک ہے نا. ڈی بیس 3+ تھا, آج کمپیوٹر کہاں پہنچ گیا, ہر چیز آپ کے موبائل فون پہ اویلیبل ہے, بینکنگ سے لے کر ہر چیز آپ کے موبائل پر آ گئی. آج کا بچہ ہماری جنریشن سے زیادہ اسکلڈ ہے, صحیح ہے. اس کے پاس زیادہ گیجٹس ہیں, زیادہ ڈیوائسز ہیں, زیادہ انفارمیشن ہے. اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ہمارے یہاں انانڈیشن آف انفارمیشن, سیلاب آ گیا ہے انفارمیشن کا اور بچے کے پاس ہے وہ اس کے ہاتھ میں. تو آج کا جو اگر جنریشن ایکس کا ٹیچر ہے تو وہ کلاس میں ان بچوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کرے گا, کیونکہ پہلے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, تب وہ بچوں کو جو ہے پڑھا سکتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جانتا ہے ٹیچر؟ کیونکہ آج کل کے ٹیچرز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ میٹرک کیا انٹر کیا اور آ جاتے ہیں اسکول کے اندر پڑھانے کے حوالے سے. نہیں, اصل میں دیکھیں جو بلکہ اب تو یہ ہو گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, پرائیویٹ اسکولز جو ہے جن کے اندر جیسے میٹرک کا سسٹم تھا, اب میٹرک میں چونکہ چیٹنگ اتنی عام ہوئی کہ بہت سارے بچے موو کر گئے کہ جی ہمیں میٹرک نہیں کرنا, ہم کیمبرج میں جا کے او لیولس کر لیتے ہیں. تو کراچی میں ہمارے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت او لیولس کا اتنا رجحان نہیں تھا, 2-4 اسکول ہی تھے جو او لیولس کرتے تھے. آج ہر جگہ او لیولس بچے کر رہے ہیں. وجہ یہ تھی کیونکہ میٹرک سسٹم میں چیٹنگ بہت تھی, وہ اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی تھی, تو وہ او لیولس میں بچے شفٹ ہوئے. تو کراچی کے اندر او لیول کے اتنے زیادہ اسکول تو نہیں ہے جتنے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ او لیول سارے کے سارے. بہت سارے بچے او لیولس میں شفٹ کر گئے.
بہت, یعنی پہلے او لیول اسکول 4-5 ہی تھے. کیا کہتے ہیں سیف اللہ عبدل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں او لیول اور اس کے حوالے سے؟ پھر میں آپ کے پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. کیا کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر او لیول کے زیادہ اسکول ہے یا ویسے اسکول زیادہ ہے؟ نہیں, آبویسلی او لیولس کے کم ہیں اسکول, لیکن جس طرح کہ ظفر بھائی نے کہا کہ اب کمپیریٹیولی بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ان کے بڑھنے کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی صرف بہتر ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس وجہ سے. اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارا میٹرک سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیوریٹ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے کراچی بورڈ جو ہے, میٹرک کراچی بورڈ جو ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہے. انٹرمیڈیٹ کراچی بورڈ جو ہے وہ زیادہ رسپانسبل نہیں ہے اس کے لیے. حالانکہ لوگ جو ہے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آتا ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے تنقید کرتے ہیں, اور وہ فوراً اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میٹرک میں اس کا A+ گریڈ آیا تھا, اس کی 80% آئی تھی, اب یہ ایک دم سے C گریڈ میں کیسے چلا گیا. تو اس کے لیے رسپانسبل تو کراچی کا جو میٹرک بورڈ ہے وہ ہے ایکچولی. ایک تو ان کے جو گیپ ہے, جو سلیبس کا گیپ ہے میٹرک سے اور فرسٹ ایئر میں, وہ بہت زیادہ ہے. آپ ساری کی ساری ذمہ داری بورڈ کے اوپر کیوں ڈال رہے؟ کیا خیال ہے ظفر بھائی, اس کے اندر کون کون وہ اس کے اندر شامل ہے؟ نہیں مطلب اس کے اندر جو اسکولز بھی شامل ہیں بہت سارے. مطلب اب دیکھیں نا, صبح 8 بجے اگر 9 بجے پیپر ہے تو 8 بجے پیپر واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے, 8:30 بجے اس کا سولوشن آ جاتا ہے میٹرک کا. تو ظاہر ہے اس کی کریڈیبلٹی تو نہیں رہی نا میٹرک کی, کیونکہ اگر اس کے 90% مارکس بھی ہے تو ہمارے ذہن میں ہوگا چیٹنگ کر کے پاس ہوا ہے. تو فرسٹ ایئر انٹر کے اندر بھی تو آ جاتا ہے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر جب بچہ جاتا ہے تو وہ جو انہوں نے بات کی سلیبس کی, وہ سلیبس میں اتنا بڑا گیپ آتا ہے کہ وہ بہت سے بچے اس کو کور نہیں کر پاتے. جو محنتی بچے ہوتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں, جو محنتی نہیں ہیں, جو میٹرک بھی چیٹنگ کر کے پاس ہوئے ہیں, وہ پھر انٹر میں جب جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ انٹر میں بھی اس گیپ کو کور نہیں کر پاتے. اس پہ گفتگو کریں گے. اچھا, میں آپ سے بات کروں, فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان, یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کب سے یہ بنی ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کے جو چیئرمین ہیں ہمارے علیم قریشی صاحب, وہ تو ویسے مختلف ایسوسیشنز کے ایز اے چیئرمین جو ہے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. تقریباً ان کو مور دین 30 ایئرس ہو گئے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی جو فیڈریشن کی بنیاد ڈالی گئی تھی وہ آج سے تقریباً 4 ایئرس ارلیئر جو ہے وہ اس کی ڈالی گئی تھی, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جب آپ کی جو اپروچ ہے وہ تھوڑی سی باقی ایسوسیشن کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہو, ہر ایک کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, تو جب میچ نہ کر رہی ہو تو پھر آپ کے پاس آخری سلوشن یہ رہ جاتا ہے کہ اب اگر آپ اپنے اینگل سے اپنے لحاظ سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے پلیٹ فارم سے کام کریں. تو ہماری جو فیڈریشن ہے وہ زیادہ تر جو ہے کام کرتی ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کرتی ہے, ورکشاپس پہ کرتی ہے, ورکشاپس ٹھیک ٹھاک کرواتے ہیں. بچوں کے لیے جو مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے پلیٹ فارمز میسر کرتے ہیں جس میں ان کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. جیسے ریسنٹلی بھی ہم نے اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں اقبال ڈے کے حوالے سے بھی پروگرام کروایا تھا, یا اس طرح کے کافی پروگرامس ہیں جو کروائے جاتے ہیں. تو ایکچوئل پرپس تو یہ تھا. دوسرا پرپس یہ تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ایک بڑا ڈفرنس آ رہا ہے, گیپ آ رہا ہے پیرنٹس کے اور اسکول مینجمنٹ کے درمیان, اور وہ جو گیپ آ رہا ہے وہ کہیں تو خود سے آ رہا ہے اور کہیں پر جو ہے وہ گیپ لایا جا رہا ہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں اس سوچ پہ آنا پڑے گا کہ اسکول کو آپ ایز اے کمیونٹی لیں, اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, اس میں بچے ہیں, اس میں پیرنٹس ہیں, اس میں ٹیچرس ہیں, اس میں اسکول انتظامیہ گیپ لایا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا میرے ذہن کے اندر یہ سوال تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے, لایا جا رہا, کون لا رہا ہے یہ؟ ہاں, یہ دیکھیں جو کچھ ایک تو سوشل میڈیا, اور اس سوشل میڈیا کو جو ایکچولی بوسٹ کرتا ہے وہ ہماری جو کچھ پیرنٹس ایسوسیشنس ایسی بنی ہیں. سب تو نیگیٹو رول نہیں پلے کرتے, یہ تو دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ کچھ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ابھارتے ہیں. ایسا تو کسی بھی فیلڈ کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے, کسی بھی فیلڈ میں, کہ جی اس فیلڈ میں جو ہے کوئی کوتاہیاں نہیں ہوتی ہوں گی. اسی طرح سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بھی کوئی کوتاہیاں نہ ہوتی ہوں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. لیکن جس طرح سے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پھر اختلافات ہو جائے. بہت ساری چیزیں بائسڈ ہوتی ہیں, مطلب وہ ایون پرووڈ بھی نہیں ہوتی ہیں. لیٹس سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں, جیسے کہ ابھی والا جو یہ پرابلم جو یہ اٹھایا گیا تھا کہ جی فرسٹ ایئر کا جو رزلٹ ہے وہ بہت برا آیا ہے, اور انفارچونیٹلی اس میں تو ہماری کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں, اور یہ سمجھتے ہوئے بغیر سمجھے کہ اس کی ایکچوئل پرابلم کہاں ہے. ایکچوئل پرابلم وہاں نہیں ہے.
مطلب ایکچوئل پرابلم تو وہی ہے جو ظفر بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جی اصل جب تک آپ نقل نہیں روکیں گے اور جب تک آپ میٹرک کا جو سسٹم ہے اس کو امپروو نہیں کریں گے، جو کہ اب تھوڑا سا امید ہو چلی ہے کہ جی اب شاید کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، کہ اب ہم نے سنا ہے کہ گریڈ سسٹم بھی وہ چینج کر رہے ہیں اور مارکس سسٹم سے بھی چینج ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اسی سال جی جو ابھی کمنگ ایئر جو آ رہا ہے اب اس میں چینج ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اب آپ کو مارکس جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے، اب آپ کو گریڈس دیے جائیں گے، لیکن اس کو کافی حد تک یونیورسٹیز نے فل کیا ہے، یونیورسٹیز نے اس طرح سے فل کیا ہے کہ پہلے جو ہے صرف پرسنٹیج کی بیسس پہ ایڈمیشن ہوا کرتے تھے، اب پرسنٹیجز کے بیسس پہ ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں، اب جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں وہ آپ کے جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آپ کو ای کیٹ ہے اور ڈی کیٹ ہے اور ایم کیٹ ہے، جتنے بھی ٹیسٹز ہیں آپ کے وہ کلیئر کرتے ہیں۔ اب جیسے ریسنٹلی میں این ای ڈی یونیورسٹی کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے جو ہے 7 تاریخ سے اپنے رجسٹریشن سٹارٹ کر رہے ہیں، تو فرسٹ ایئر میں جس بچے کی 57% بھی آئی ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، جبکہ کسی دور میں یہ 80% بھی ہوتا تھا، اور انہوں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جو ویٹ رکھا ہے وہ 40% رکھا ہے، باقی جو ان کا اپنا انٹری ٹیسٹ ہے اس پہ 60% رکھا ہے، تو اٹ مینس کہ جس بچے میں انٹیلیجنس ہوگی وہ 60% تو اپنا کم از کم جو ہے وہ تو اس کا سیکیور ہے نا، باقی جو 40% ہے اس کے حوالے سے جو ہے کوسچن مارک ہو سکتا ہے کہ جی اس میں کہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے، تو کچھ بہتری تو آ رہی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ رہی ہے، لیکن کراچی بورڈ پہ میں اس لیے ذمہ داری ڈال رہا تھا کہ پرابلمس ہیں وہاں پر بہت سارے، لیکن اس میں انفارچونیٹلی صرف کراچی بورڈ نہیں ہے جو چاہ رہا ہے کہ جی نقل ہوتا رہے، اس کی ذمہ داری کو کون سمجھتا ہے کہ کون حل کر سکتا ہے؟ آپ کی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، دوسری بھی ایسوسیشن، وہ سب مل کے کوئی حکمت عملی طے کر کے ان کو دیں کہ بھئی اس طریقے سے اگر اس کو ڈیزائن کیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے وہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں پاسبل؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کا سوال تھا نا کہ آپ کو اگر فیڈریشن بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، پہلے سے اتنی موجود تھی، کسی کو بھی جوائن کر لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین آ جائے وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں بڑا ایشو ہو جاتا ہے۔ میں بغیر نام لیے بتاؤں گا کہ ہماری تو کچھ ایسوسیشنز خود ان چیزوں کو اگر پروموٹ کریں گی تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا کراچی بورڈ جو ہے اگر یہ کر رہا ہے تو کیا اس میں پرائیویٹ اسکولز کچھ اس میں انوالو نہیں ہیں؟ پھر اگر اس میں پرائیویٹ اسکولز کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ اسکول میں سینٹر لگائیں گے، تو کیا گورنمنٹ اسکول اس میں انوالو نہیں ہے؟ گورنمنٹ اسکولز کی تو ابھی سے جو ہے وہ اپنے انہوں نے کام شروع کر سبھی اس گنگا کے اندر ہاتھ گیلے کر رہے ہیں نا، وہ تو بات تو صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو فیسلٹیز نہیں مل رہی تو آپ آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہے تو آپ بھی خاموش ہے، یہ والی کہانی بھی تو چل رہی ہے نا۔ نہیں ہر جگہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے جیسے آپ نے، ویسے آپ کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ بچے بھی چاہتے ہیں، وہ بچے جو 9th میٹرک میں کمزور پڑ جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا سینٹر وہاں پر ہو جہاں پر کہ نقل ہوتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایک میچور ہے، ابھی تو وہ اس سٹیج پہ نہیں آئے کہ اس کو سمجھ سکے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ایسی بھی بتاؤں جو شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، کہ ایسے بچے جو کمزور رہ جاتے ہیں ان کے تو پیرنٹس بھی چاہتے ہیں، تو جب اگر سب ہی جو ہے اس پہ ہیں تو پھر صرف شور شرابے کرنے سے ہوگا سارا کیا؟ کلوز، ظفر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، جب سب کلوز ہو جائے گا تو پھر جگہ بھی نہیں ملے گی نا، جیسے اگر کرونا کی آپ کہانی سنتے 6 بجے کے بعد مارکیٹیں بند، تو پھر جب نکلتے تھے پولیس والے رینجرز والے تو پھر کوئی نکلتا ہی نہیں تھا نا، جب کچھ چیز اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو پھر تو ساری کی ساری چیزیں وہ بھی پڑھیں گے، وہ بھی ساری چیزیں ہوگی۔ کیا خیال ہے ظفر بھائی؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم سب نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا نا تو ہم کسی بھی ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا بچوں کے لیے بڑا فکس ہے، اس بچے کی عزت ہے جو مارکس اچھے لیتا، تو ہر بچہ بھاگ رہا ہے مارکس کے پیچھے، صحیح ہے، صحیح ہے، گریڈز میں اچھے آئیں گے تو ہی میری عزت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو لے کر آئیں اسکلز ڈیولپمنٹ پہ، ٹھیک ہے، اگر ہم نے انگریزوں سے یہ نظام جو لیا تھا تعلیم کا، انگریزوں سے لیا تھا نا، وہی چھوڑ کے گئے یہ تعلیمی نظام، اور اس کی اپنی ہسٹری ہے، ان سے ہم نے لے لیا اور اسی پیٹرن پہ یہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ کلاس ڈفرینس پہ بنایا گیا تھا، کلاس کانفلکٹ اس نے کریٹ کیا، آج تک یہ اسی کلاس پہ چل رہا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ لیولز میں چلے گئے، کچھ بچے آغا خان بورڈ کی طرف چلے گئے، باقی ابھی بھی وہ میٹرک کر رہے جو ظاہر ہے میٹرک سسٹم سستا، اب او لیولز میں چلے گئے۔ اب او لیولز کے اسکول بھی اب ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ او لیولز کے اسکول والوں نے کیا کیا، پرائیویٹ اسکول تو بنا لی، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو کچھ نہیں دیا، ان پرائیویٹ اسکولوں نے صرف پروفٹ کمایا، اپنے ٹیچرز کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان ٹیچرز نے کیا کیا، اپنی اکیڈمیز کھول لی۔
آج او لیولس کا بچہ اسکول چھوڑ کے اکیڈمیز میں پڑھ رہا, فلانی اکیڈمی, فلانے برانڈیڈ ٹیچر کی اکیڈمی, فلانے برانڈیڈ ٹیچر کی اکیڈمی, اے اسٹار وہاں جائے گا. اچھا پیرنٹس بھی خوش ہے, اسکول کی فیس پے نہیں کرنی ہے, اکیڈمی تو سستی ہے, صحیح ہے. اچھا وہاں یونیفارم بھی نہیں ہے, وہاں ڈسپلن بھی نہیں ہے, پاٹ بھی پی لیں گے, گلیمر بھی بہت ہے, اکیڈمیز چل رہے ہیں. او لیول کے اسکول سے بچہ کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے, بچے زیادہ تر جو ہے وہ اکیڈمیز میں پڑھ رہے ہیں جو کسی برانڈیڈ ٹیچر نے بنائی. ایک عجیب و غریب ماحول, کیونکہ بچے کو پتا ہے یار مجھے اے اسٹار چاہیے, میری عزت اس وقت ہوگی جب میرے پاس اے اسٹار ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مجھے بریک کا. ناظرین جانیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کب تک کے اس پروگرام کے اندر. ظفر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی طرف آتے ہیں, اسکول کے جو ٹیچرز کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کے اندر جا کے پڑھانے کی طرف جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ سنسیئر نہیں ہوتا, جبکہ پرائیویٹ کی طرف آ کے بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے. جبکہ آپ نے اکیڈمی کی بھی بات کی کہ اکیڈمی کے اندر بہت زیادہ کھل کے پڑھاتا ہے اور ساری چیزیں فیسیلیٹ کرتا ہے. یہ کیا ٹیچرز نے اپنی ذمہ داری نبھانا ختم کر دی ہے یا اصل میں ٹیچرز کو دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر میں چھٹی کروں گا تو میری سیلری کٹ جائے گی, یا مجھے میرے پیچھے میں پڑھا صحیح سے رہا ہوں, بچے میرا فیڈ بیک برا دیں گے تو مجھے ایڈمنسٹریشن بولے گی بھائی آپ کا فیڈ بیک صحیح نہیں آ رہا ہے بچوں سے, تو میرے پہ ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے پتا ہے میری جاب چلی جائے گی تو میں محنت کروں گا. گورنمنٹ اسکول میں تو چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں, حالانکہ جب کوئی سیلریاں اتنی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی اب تو ٹیچرز اپنے جو ہے وہ اپنی اپنی اکیڈمیز کھول لی, وہ گلیمر پہ چل رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں چیک اینڈ بیلنس ہے, کیونکہ پتہ ہے آپ کی مینجمنٹ آپ سے فوراً پوچھے کہ آپ کل کہاں تھے, آپ چھٹی کیوں کر لی وغیرہ وغیرہ. گورنمنٹ میں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. کیا کہتے ہیں, ایک منٹ ظفر بھائی روکتا ہوں آپ کو. ابو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جس طرح اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اگر گورنمنٹ اسکول کے علاوہ اگر پرائیویٹ اسکول میں بھی ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور وہ اکیڈمی شام میں کھول رہا ہے, تو کیا اس کو ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہے اس کا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کوسچن کو تھوڑا سا دوبارہ جو ہے اس کو ایلیبریٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سر کہہ رہے ہیں کہ ایک اکیڈمی کے اندر شام میں اکیڈمیاں کھل رہی ہے زیادہ تر, اور اسی کے اندر لوگ پڑھا رہے ہیں, اور وہی ٹیچر جو ہے صبح بھی اسکول کے اندر پڑھا رہا ہے, اور وہ صبح اسکول میں پڑھانے کے بعد اکیڈمی کھول رہا ہے, اکیڈمی کی طرف زیادہ رجحان چل رہا ہے, تو کیا آپ کی ایسوسی ایشن کوئی اس پلیٹ فارم سے کوئی کام کر رہی ہے, یا انہوں نے بھی کوئی شام میں کوئی اکیڈمی ایسوسی ایشن بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ بھئی ہم آزاد ہے جو بھی چاہے کریں؟ دیکھیں اس میں کوئی, اگر ہم اس کا کوئی قانونی پہلو کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کوئی الیگل تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے پڑھا نہیں سکتے ایوننگ میں. اور دوسرا جہاں تک اگر ہم پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے دیکھیں گے تو آبویسلی ان کا سروائیول بھی نہیں ہے کہ اگر وہ صرف مارننگ میں اسکولس میں پڑھاتے ہیں تو وہ نہیں سروائیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. کچھ ایلیٹ اسکولس تو ہیں جو کچھ حد تک جو ہیں ایک بہتر بینیفٹس اسکولس کو ٹیچرس کو دے دیتے ہیں, وہ بھی کچھ حد تک وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں دیتے ہیں. اصل جو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ تو ایکچولی جو لو اسکول فی والے اسکول ہیں, سب سے بڑا چیلنج تو وہ فیس کر رہے ہیں کہ جی وہ اس معیار کو کس طرح سے جو ہے برقرار رکھیں اور کس طرح سے کریں. اور دوسرا جو ہے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اکیڈمی کیا کہتے ہیں, اگر جس طرح بورڈ ہے 9-10 کا یا فرسٹ انٹر کا, تو وہ بھی اس میں رجسٹرڈ ہو کے کیا کہتے ہیں اپیئر کروا سکتی ہے اپنے بچوں کو ایگزام کے حوالے سے؟ دیکھیں پرائیویٹ تو ہے نا, اسی پرائیویٹ کے علاوہ تو نہیں کرا سکتے. جیسے 9th میٹرک آپ پرائیویٹ کر سکتے ہیں, اسی طرح سے او لیولس بھی آپ پرائیویٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ جو ہے ان کی فیس پے کریں اور اس کے بعد جو ہے کچھ بولنا چاہ رہے تھے. کچھ اکیڈمیز ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ او لیولس اے لیولس بھی کروا رہی ہیں, رجسٹر بھی کروا کے دیتی ہیں, لیکن ابھی زیادہ تر اکیڈمیز نہیں ہیں وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس. اور وہ ظاہر ہے چونکہ وہ سستا پڑ رہا ہے, جو اس وقت جو ہے او لیولس اے لیولس کے اسکول مہنگے بہت ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ان کی فیس بہت زیادہ ہے اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں, وہ جو دل چاہے چارج کر رہے ہیں. تو پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ او لیولس اے لیولس کو اسکول کالجز کو چھوڑ کے اکیڈمیز میں پڑھتے ہیں. وہ سستا بھی پڑتا ہے, کوئی پابندی بھی نہیں ہے, یونیفارم بھی نہیں ہے, سب کچھ صحیح ہے. تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلا کہ چلو ہم پرائیویٹ دے دیتے ہیں, باقی چیزیں تو مہنگی ہے. پیرنٹ بھی سوچتے ہیں کہ چلو یار او لیولس اے لیولس کرا لو. دونوں کے سرٹیفکیٹوں میں کوئی فرق آتا ہے مطلب اس کے اندر؟ نہیں, وہ صرف پرائیویٹ ہی ہوتا ہے اور تو کچھ اس سے زیادہ وہ نہیں ہوگا.
کہ او لیولز آپ نے ریگولر کیا ہے یا آپ نے پرائیویٹ کیا، اور کوئی ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بچوں کو آگے. اچھا آپ لوگ کے اسکولوں کی طرف اگر میں آتا ہوں تو رجسٹریشن فیس، سالانہ فیس، یہ فیس 25-25، 30-30، 40-40 ہزار، 50-50 ہزار روپے، یہ اسکولوں کی فیسوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو کس طریقے سے یہ اسکول کے حوالے سے لوگ کر رہے ہیں؟ پھر یہی پیرنٹس کہتے ہیں کہ اتنا وہ. دیکھیے سلیم بھائی، پہلے تو یہ کہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے گزارش کروں گا ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ ذرا ان کو بلاکس میں ڈیوائیڈ کریں اسکولس کو، کہ جو لو فیس والے ہیں انڈر 5000، انڈر 3000، 2000 فیس کے ساتھ بھی اسکول چل رہے ہیں، اور جو ہے 1500 بھی چل رہے ہیں، 1000 بھی فیس کے چل رہے ساتھ ہیں. بھی چل رہے ہیں. تو آپ جو ہیں دونوں کے لیے سیم رولز بنا کے دے سکتے ہیں. رول تو یہی ہے کہ جی آپ جو ہے، اور انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ لو فیس اسکولوں کے اوپر ہوتا ہے. جو ایلیٹ اسکولس ہیں ان کے پاس تو جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ نہیں، ان کو ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکے. وہ اتنا جو ہے اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں لفٹ کرواتے ہیں. اور یہ بات جو ہے ہمارے سابق جو ڈائریکٹر جنرل تھے، یہ باتیں تو کئی دفعہ وہ بھی کر چکے تھے. پرائیویٹ اسکول کے جو ڈائریکٹریٹ کے ڈائریکٹر جنرل تھے وہ خود یہ باتیں کرتے تھے کہ جی بڑے اسکول تو ہمیں اندر بھی نہیں آنے دیتے ہیں، چھوٹے اسکولوں پہ تو وہ فوراً آ جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں گورنمنٹ نے اس پر لیگلائز جو کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن فیس لے سکتے ہیں. دوسرا جو ہے آپ منتھلی فیس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید نیڈ ہوتی ہے کہ جی آپ کو اینول چارجز چاہیے، اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو ہمارے ادارے سے جو ہے اپروو کروائیں. اپروو کروانے کے بعد آپ وہ لے سکتے ہیں. کتنی اپروو ہوتی ہے اندازاً ابھی؟ وہ آپ کے منتھلی فیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی منتھلی فیس کیا ہے. نارملی جو آپ کی منتھلی فیس ہوتی ہے، اینول فی نارملی اس کے ایکول ہوتی ہے جو بھی آپ کی منتھلی فیس. اگر آپ کی منتھلی فی 5000 ہے تو آپ کے جو اینول چارجز ہیں وہ بھی 5000 ہی تقریباً اپروو ہوتے ہیں. لیکن وہ اپروو کروانی ہوگی. پہلے جو ہے لاسٹ ایئر تک جو ہے سلسلہ اسی طرح سے چل رہا تھا کہ اینول چارجز جو ہے اس کو بین نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب لاسٹ ایئر سے جو ہے اس کو بین کر دیا گیا کہ جی آپ اینول چارجز یا اسٹیشنری چارجز یہ جو ہے نہ لیں بچوں سے. کچھ جگہوں پہ تو ان نیسیسری بھی ہیں. مطلب لیٹ سے میں آپ سے کہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بچوں سے کہیں کہ جی نوٹ بکس جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے نہ دیں بچوں کو، کاپیز اپنی مرضی کے نہ دیں آپ ان کو. بھائی بکس تو ٹھیک ہے وہ کہیں سے بھی بائی کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی اسکول کو پرابلم نہیں ہوتی ہے. یوزڈ بکس بھلے لے آئیں، اس قابل ہوں کہ بس وہ بچہ اس کو پڑھ سکے، اتنا خراب نہ کیا ہوا ہو کہ اس کو پڑھنا ہی مشکل ہو جائے اس کے لیے. لیکن جو نوٹ بکس ہیں اس پہ معیار ہوتا ہے. اس میں پیپر کا جو ہے ایک اگر آپ 70 گرام پہ 100 گرام پہ 80 گرام پہ الٹی سیدھی کاپی آتی ہے، کوئی سی بھی اٹھا کے لے آئیں گے. اب پیرنٹس نہیں سمجھتے کہ ایک بچہ جو پینسل کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ایک رف پیج کے اوپر جو ہے جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس کو ویسے ہی مزہ نہیں آتا ہے، پھر اوپر سے جب وہ اریز کرتا ہے پورا پیپر ہی پھٹ جاتا ہے. تو یہ ان نیسیسری پابندیاں ہیں. اس کے اوپر جو ہے اب یہ بس صرف ایک اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ اسکولس اور پیرنٹس کے درمیان جو ہے ایک اختلاف کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگری وائز اس کو کیا جائے، کس طرح کی کیٹیگری بنایا جائے کہ جیسے اگر 1000 روپے 1500 2000 اس کو الگ کر دیا جائے، 5000 جی جو ایلیٹ اسکول ہے ان کو الگ کی جائے. کم از کم 3 کیٹیگریز تو ہونی چاہیے کم از کم. ایک تو وہ ایلیٹ اسکول ہیں ان کو الگ کر دیا جائے. ایک وہ اسکول ہیں کہ جو ان کے درمیان کے فیس میں آ رہے ہیں، ایک بالکل لو فیس میں آ رہے ہیں. تو ان کو 3 الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے ان کے اوپر جو ایک جو پابندیاں ہیں وہ لگائی جائیں. اب ہر طرف سے تو پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اب اسکول مجھے ایک تو یہ بات نہیں سمجھ آتی سلیم بھائی، مجھے بتائیں کہ ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ قریب ہو، اس کا اسکول قریب ہو تاکہ اس کو پک اینڈ ڈراپ آسان ہو. اس کا بچہ وین میں 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ سفر نہ کرے، وہ یہ چاہتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر ان بنگلوز میں جو ہے اسکول نہ کھولیں تو کیا جو ہے بیابان میں کھولیں. مطلب وہ جو ہمارے دادا جو ہے بتایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے 10 کلومیٹر دور پیدل جا کے جو ہے پڑھا کرتے تھے، تو یہ کیا پیرنٹس گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے تو وہاں جا کے پڑھائیں. یا پھر اس کالونی میں اگر کوئی بھی ایک کالونی ہے، میں لیٹ سے میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں گلستان جوہر کی، کتنے پلاٹ ہیں جو امیونٹی میں موجود ہیں کمیونٹی میں کہ جی یہ اسکول کے لیے مختص ہے. اسکول تو وہاں پر سینکڑوں ہیں، آپ کتنے پلاٹس دے سکیں گے؟ دیں ان کو. یا تو
آپ کوئی الٹرنیٹ تو دیں. بلا وجہ سے جب آپ ہر طرف سے ان کو پریشان کریں گے, EOBI بھی پریشان کرے گی, چلیں جی EOBI کا کوئی فائدہ تو ہے, وہ اس صورت میں ہے کہ ٹیچر اسٹے کرے. اب میرا اسکول رجسٹرڈ ہے EOBI کے لیے, ٹھیک ہے. اب ٹیچر میرے پاس پڑھا رہا ہے 5 سال سے, اب اس کے بعد وہ چھوڑ کے کسی اور اسکول میں چلا گیا, وہ اسکول رجسٹرڈ نہیں ہے, تو اس ٹیچر کو اب تو EOBI سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے اور بھی ادارے اس میں موجود ہیں. اب تو ہم نے سنا ہے کہ FBR بھی کوئی POS سسٹم کے تحت جو ہے چاہ رہی تھی. اب یہ الٹیمیٹلی جو یہ سارا برڈن جائے گا وہ کس کے اوپر جائے گا؟ ہاں, یہ پیرنٹس پہ جائے گا آبویسلی. تھوڑا بہت اسکول بیئر کر لے گا, لیکن اس کے بعد ایک سوال آپ کی طرف چھوڑتے جا رہا ہوں, ظفر بھائی کی طرف, کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹ یہ ٹیچر جو ہے وہاں جاب کرتا ہے, اس کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, 2 سال تک وہ ٹریننگ کرنے کے بعد جب پرفیکٹ ہو جاتا ہے, جب اس کی سیلری کی بات آتی ہے تو پھر وہ بلیک میل کرتا ہے کہ یار مجھے 5,000 روپے زیادہ دو گے یا 3,000 زیادہ دو گے, مجھے فلاں اسکول بلا رہا. تو فلاں اسکول والا تو آپ نے فرسٹ والے نے تو پوری اس کو ٹریننگ وغیرہ سب چیزیں دی, لیکن پھر وہ ادھر جا کے 5,000 روپے زیادہ لے کے یا 10,000 زیادہ لے کے ادھر موو کر جاتا. تو اس کے حوالے سے کوئی ایسوسیشن وغیرہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی کام کری, اس پہ آپ ذرا سوچیں. میں ظفر بھائی کی طرف آتا ہوں. ظفر, یہ آپ موٹیویشن اسپیکر ہے, آپ کس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں, کس چیز کو زیادہ فوکس کر کے آپ؟ دیکھیں, میں جو ہے وہ سب سے زیادہ میرا جو ہے نا, جو میرا فیلڈ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ میں بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں بولتا کہ بھائی آپ نے یہ بننا ہے, اور نہ میں بچوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے گریڈز پہ. میری کلاس میں کہتا ہوں تم لوگ سب میرے لاڈلے ہو, چاہے وہ A اسٹار لے کر آ رہے ہو, چاہے آپ B گریڈ لا رہے ہو, چاہے آپ C گریڈ لا رہے ہو. پہلے بات یہ میں نے کہا آپ کی عزت جو ہے نا وہ گریڈز پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے اندر کون سی انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے. دیکھیں, ہر بچے کے اندر 8 انٹیلیجنس ہوتی ہے. میں اس کا پروگرام ریڈیو پہ FM 88.6 پہ کر کے آیا ہوں کہ ہر بچے کے اندر 8 انٹیلیجنس ہوتی ہے. اس میں سے کچھ اسٹرانگ ہوتی ہے اور کچھ ویک. کون سی 8 تک؟ وہ 8 جو ہے ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہے ہر بچے کے اندر. اب وہ بتاتا ہوں کون سی. اس بچے کے اندر جو چیز اسٹرانگ ہوتی ہے نا, اس کو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی بچے کے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے اگر کوئی بچہ جس کی میتھمیٹیکل اور لاجیکل انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے, وہ بچہ ایک بہترین انجینئر یا بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتا. لیکن اگر وہ کسی بچے میں ویک ہے وہ انٹیلیجنس, آپ ان کو زبردستی CA کرائیں, یہ انجینئر وہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اچھا, اسی لیے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کے اندر یہ نیچرل انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ میڈیکل فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ بچے کے اندر لنگوسٹک انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, انٹراپرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. باڈیلی کائنیسٹیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے, جس کے اندر باڈیلی کائنیسٹیٹک انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, وہی جو ہے اسپورٹس مین بنتا. دیکھیں, وسیم اکرم سوئنگ کے سلطان بنے نا, تو وہ انرجی ہے نا, کیسی سوئنگ کراتے کہ دنیا مانتی ہے ان کی سوئنگ کو. تو وہ ان کے اندر انٹیلیجنس ہے, باڈیلی کائنیسٹیٹک انٹیلیجنس کہلاتی ہے, جس سے انہوں نے ایسی سوئنگ سیکھی یا کرائی کہ وہ سوئنگ کے سلطان بن گئے. تو اسپورٹس بھی ایسا تھوڑی کہ ہر بچہ کر سکتا. تو اس ساری انٹیلیجنس کے بیس پہ بچے کو لے کے جانا چاہیے. میرے پاس ایک لڑکی ہے, بہت اچھا اسپورٹس کھیلتی ہے, اور پڑھنے میں وہ ایوریج, مطلب بلو ایوریج بھی نہیں. ہر ٹیچر اس کو ذلیل کرتا رہتا ہے, کھیلتی رہتی پڑھتی نہیں. میں سے کہتا ہوں بیٹا کھیلو, کوئی ٹینشن نہیں, مجھے تمہارا C گریڈ بھی قبول ہے, کوئی ٹینشن نہیں, تم کھیلو, ٹھیک ہے. اب اس کی انٹیلیجنس کسی اور چیز میں, آپ اس کو ڈال رہے ہیں کسی اور چیز میں, تو بچہ کہاں جائے گا. بچے, میں نے کہا مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا بہت ضروری ہے. کئی بچے ایسے, کئی بچے جو آج اس فیلڈ پہ بیٹھے ہوئے جہاں پیرنٹس نے ڈال دیا, انجوائے نہیں کر رہے اس فیلڈ کو, لیکن بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کے پیرنٹس نے بولا تم ڈاکٹر بن جاؤ, اور ڈاکٹر بن کے بیٹھے. اب آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کے اندر اسٹرانگ ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس, کہ آپ کو بات کرنی آتی, جبھی تو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ کے اندر اگر یہ انٹیلیجنس اسٹرانگ نہیں ہوتی تو آپ تھوڑی بات کر سکتے لوگوں سے, یا بلا کے لوگوں کے ساتھ تھوڑی بات کر سکتے. تو جس کے اندر انٹیلیجنس اسٹرانگ ہوگی, جو اس کو اس فیلڈ میں کام کرنے کا موقع دیا جائے. ہر بچے کو گریڈز پہ ناپ کے آپ نے بچوں کو پتہ نہیں کیا بنا دیا, وہ بھاگے جا رہا ہے گریڈز کے پیچھے. اور میں ہر بچے کو پہلے دیکھتا ہوں کہ کیا کاؤنسلنگ کرتا ہوں, اس سے بات کرتا ہوں, کون سی اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس فیلڈ میں کام کرو. تو اس کو چیک کیسے کیا جائے اس کو, بچوں کو؟ اگر دیکھیں, جب بچے کا ٹین ایج شروع ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 13 سے. بہتر تو وہ کھیلتا ہی رہتا ہے. جب 13 سے شروع ہوتا ہے تو اس وقت فادر, اسپیشلی فادر, ان کا رول شروع ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, سارا دن جی موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں, ارے ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو ہے آپ کو شیئر فارورڈ کر.
بھائی بیٹھے بچوں کے ساتھ, رات کو کھانا کھا کے بیٹھے بچوں کے ساتھ, ٹی وی بند کریں, موبائل بند کریں, بیٹھے دیکھیں آپ کا بچہ کس چیز کوالٹی ٹائم دے اپنے اولاد. ہاں 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے بات کریں, آپ کا بچہ کس فیلڈ میں کس چیز کی بات کرتا ہے. میری بیٹی کو مارکیٹنگ, ٹرینڈز, ان چیزوں کا شوق تھا, پہنچ گئی آئی بھی کر رہی ہے, میری طرف سے کوئی منع نہیں کہ جو پڑھنا ہے پڑھو. میرا بیٹا ہر وقت اسپورٹس کی باتیں کرتا, بیٹھا ہوا اسپورٹس کی فیلڈ میں. آپ سمجھے بات کو؟ تو بیٹھے بچوں سے بات کریں کہ اس کا انٹرسٹ کون سی فیلڈ میں, کس چیز کو وہ زیادہ جو ہے وہ پریفرنس دیتا ہے, کس چیز پہ زیادہ ہاتھ رکھتا ہے, اس کو جاننے کی کوشش تو کریں. آپ نے پیدا کیا تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو اس کی پسند کی لائن میں کام کرنے دیں. کئی بچے ایسے میں نے دیکھے بور ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس فیلڈ میں, لیکن وہ ماں باپ کا پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, ماموں کا بیٹا انجینئر ہے, تم بھی انجینئر بنو. پتہ نہیں عجیب ہماری سوسائٹی. ظفر بھائی اس پہ بات کرتے ہیں, یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پھر خوش آمدید کہتے ہیں کب تک کے پروگرام کے اندر. ظفر بھائی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ 8 چیزیں بتا کے پھر میں ظفر ان کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت بڑا یہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 جو انٹیلیجنس ہے ہمارے پاس. چلے جب تک آپ اس کو دیکھ لیں میں دیکھتا ہوں. ابو صاحب میرا وہ سوال کیا کہتے ہیں, میں بریک سے پہلے آپ سے وہ سوال کر رہا تھا, اسی کے حوالے سے جواب چاہ رہا تھا میں. جی سلیم بھائی, یہ پرابلم ہے کہ آپ ٹیچر کو ٹرین کرتے ہیں اور ٹیچر جو ہے ایکسپیرینس اور ٹریننگ گین کرنے کے بعد پھر اسکول سوئچ کر جاتے ہیں. اب اس پرابلم میں آپ کا کوسچن یہ تھا کہ جی فیڈریشن کیا رول پلے کر رہی ہے. فیڈریشن تو اس میں اتنا ہی رول پلے کر سکتی ہے کہ وہ جو اسکول ہیڈس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے بات کی جاتی ہے جب ہمارے آپس میں اس حوالے سے گیدرنگ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹیچرز کو تو ہم نہیں کر سکتے کچھ, لیکن ہم اپنی پالیسیز تو کچھ بنا سکتے ہیں نا. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جتنا ڈیزرو کرتے ہیں کیا ہم جو ہے وہ ان کو آفر کرتے ہیں, کچھ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ پرائیویٹ ایسوسیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, کیا اگر جب ایک ٹیچرس آئے تو اس کو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, مطلب کس طریقے سے اس کے ڈاکومنٹس, کس طریقے سے اس کو شیورٹی رکھیں اپنے پاس, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو ویسے تو بہت سارے اسکولس یہ کرتے ہیں, لیکن سارے اسکول ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ان کا کچھ سیکیورٹی ڈپازٹ وغیرہ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پے کے ساتھ ڈیڈکٹ کرتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے ٹیچرز اسٹے کر جاتے ہیں. اچھا یہ سوال کی طرف میں آتا ہوں, یہ تو خیر پرائیویٹ, کیا تمام اسکولز آنے والے چیلنجر کے حساب سے اپنی ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, یہ آپ کا بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ تو تمام اسکول کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں باقی اسکولس کو تو چھوڑ دیں, ایون ہمارے جو ایلیٹ کلاس کے اسکولس ہیں وہ بھی نہیں جو ہیں وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. جو ہمارے ہم جو ابھی چیلنجز آگے فیس کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑھ کے جو ہے دیکھیں نا اس وقت سب سے زیادہ بات کیا ہو رہی ہے, وہ چند ٹولز پہ بات ہوتی ہے سب سے زیادہ. بھائی اے آئی آ گیا, اے آئی آ گیا, اے آئی آ گیا, اے آئی آ گیا, اور بچوں کو جو ہے کوئی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے اس سے 5 لاکھ روپے کما لیں گے اور لاکھ روپے کما لیں گے. تو آدھا انٹرسٹ آدھی موٹیویشن تو اس کو آپ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کی اے آئی کے بہت چرچا ہو رہا ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ سارے اسکول وغیرہ سب سارے ڈسٹرب ہے اس حوالے سے. تو ہاں یہ بچے ڈسٹرب ہیں ایکچولی, اور بچوں کو یہ گائیڈ کرنا اور اس کو پیرنٹس کو گائیڈ کرنا کہ جی یہ جو آپ کی ایکچول ایجوکیشن ہے جس میں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بچے کی ہونی چاہیے, جو ایکچولی ہم نہیں کر رہے ہیں, جہاں سے آپ کا کوسچن شروع ہوا تھا کہ وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں جو لو پیڈ اسکولس ہیں وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو کمال کرتا ہے وہ ٹیچر کرتا ہے سب سے زیادہ, اور اس سے بڑا کمال پھر ہیڈ کرتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جیسا ہیڈ ویسا اسکول. بہت سارے اسکول ہیڈ ایسے بھی ہیں چھوٹے سے اسکولوں میں بھی, چھوٹے سے اسکول میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کم چارج کرتے ہیں فیس, کہ ان کا ہیڈ اگر ویل ایجوکیٹڈ ہے تو وہ آپ کی جو کم کوالیفائڈ اسٹاف ہیں, ٹیچرس ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ ایک بہتر ایجوکیشن دے سکتا ہے, اور وہ دے رہا ہے. لیکن ایسے بہت کم ہے. اور جہاں پر لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہر فیلڈ کی طرح ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے داخل ہو گئے ہیں جو کہ ایکچولی جن کو اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے ایکچولی. اب اس میں بھی زیادہ تر جو میجارٹی ہے وہ ایلیٹ اسکولس کی نہیں ہے,
اس میں پھر وہ لوور کلاس کے جو اسکولس ہیں ان کی میجارٹی ہے، کیونکہ ایلیٹ اسکول میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایکچولی تو وہ بزنس کلاس ہے، ان کا ایجوکیشن سے کوئی جو یہ ہے ایجوکیشن وہ نہیں ہوگی تجارتی مرکز تو نہیں بن گیا؟ لوگ یہ جو ہے نا اسی طریقے سے جب کوئی بھی ایجوکیشن سے منسلک نہیں ہے، یار یہ میرے پیسے لگا دو، اسکول کھول لو، پارٹنرشپ کر لو، یہ والا چکر بھی تو ہو گیا. بالکل، یہ بھی ایک حد تک بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایک حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو دوسرے تناظر میں آپ کو بتا رہا تھا. وہ اس تناظر میں تھا کہ جو بڑے اسکولس ہیں وہ چونکہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر وہ کچھ ایجوکیشنسٹ ہائر کر لیتے ہیں اور وہ پھر کمپیریٹیولی بہتر پڑھاتے ہیں. مطلب اب جیسے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، تو ان کو افورڈ کرنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات تو پھر نہیں ہوگی، لیکن جو ایلیٹ اسکولس ہیں وہ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو باقی جو اسکولس ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ چیز ساری وہ ہے، انہوں نے قربانیاں دی، اس پہ ریسرچ کی، اس نے سارا پڑھا، یہ کر کے آج اس قابل بنے کہ دوسرے اسکول بھی. نہیں لیکن یہ میں بتا دوں کہ مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے پرائیویٹ اسکولز میں، کیونکہ وہ جو ہے اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ان کو ہٹانا بڑا مشکل کام ہے. میں بہت تکلیف اٹھا رہا ہوں اسکولز کے اندر. وہ مجھے پسند نہیں کرتے اس والے، وہ چاہتے کنونشنل ایجوکیشن، بس آؤ پڑھاؤ، بچوں سے بات نہیں کرو، کچھ نہیں بتاؤ، بس ہر چیز. تو آپ بھی اکیڈمی وغیرہ کھولنے کا ارادہ رکھ رہے ہوں گے نا؟ نہیں میں اکیڈمی، کیونکہ دیکھیں میرا مقصد جو ہے، نہیں میرا اکیڈمی کھولنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میرا مقصد جو ہے اس سے پیسے کمانا نہیں ہے. میرا مقصد دیکھیں میں ایک ابھی آپ کو فیسلٹیز ملے گی، آپ بولیں گے یار چلو وہ تو نہیں، میں آپ سے بتا رہا ہوں، ہر بندہ پیسے کمانے کے بتا رہا ہوں بھائی، میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مجھے بڑی تکلیف ابھی پہنچا. آپ کو ٹیم نہیں ملی نا، اگر 4-6 کی ٹیم نہیں تو آپ کو اگر 4-6 کی ٹیم مل جائے گی تو آپ بھی بولیں گے یار اکیڈمی کھول لیتے ہیں. اور اچھا آپ اکیڈمی کی اگر آپ نے بات کی، آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ لا ہے کہ آپ نے 10% جو ہے ایڈمیشن دینا ہے لوور کلاس کو ہر اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں. یہ ضروری ہے، ہم نہیں کر رہے. دے رہے بہت سارے اسکول 10 سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. نہیں اس حوالے سے تو بہت زیادہ فیسلٹی کر رہے ہیں. اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، پہلے تو یہ لوور کلاس کے لیے نہیں ہے 10%، یہ میرٹ پہ ہے کہ آپ جو بچے میرٹ پہ جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو آپ ایز اے اسکالرشپ 10% فری بچے پڑھائیں. اس کا غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید جو ہے ہم نے غریب بچوں کو جو ہے، وہ غریب بھی اگر انٹیلیجنٹ ہے آپ اس کو پڑھائیں، امیر کا بچہ بھی اگر انٹیلیجنٹ ہے آپ اس کو اسکالرشپ دیں، ان کو فری پڑھائیں. اور اس میں بالکل آپ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے نا یہ باتیں ذہن کے اندر ہے کہ غریب بچوں کو ہی دینی ہے. کیا خیال ہے ظفر بھائی آپ بھی؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ بھائی 10%. وہ یہ بتا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے جتنے بھی اسکولز ہیں جو پرائیویٹ اسکول کھولیں گے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بنیں گے. یہ بھی ہے ہمارے قانون میں. نہیں اس طرح سے کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے. سب نے لمیٹڈ کمپنیز بنا لی. اس میں لیکن آپ کو بھی موقع ملے گا تو آپ بھی تو لمیٹڈ کمپنی کی طرف جائیں گے، کیونکہ 4-5 کی ٹیم بن جائے، 6 کی ٹیم بن جائے تو پھر سب پریکٹیکل ہر آدمی تو آپ کو آبویسلی ادارے چلانے کے لیے آپ کو اپنا، اگر ان کو فیسلٹیز ملے گی، ایک اسکول سے 2 اسکول کھولیں گے، 3 کھولیں گے، 4 کھولیں گے. لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ایز اے ٹیچر کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے اس وقت جو ہے ڈائریکشن دینی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے 6 کے 6 انوائرمنٹ ہے نا پاکستان کے، وہ دنیا سے ویک ہے. سر وہ 8 آپ بتا رہے تھے، پھر وہ رہ جائے گی تاکہ پھر میں، کیونکہ میرے اگر ہم اس پہ کام کریں اپنے بچوں کو تو بڑا. ایک تو دیکھیں سب سے پہلے اسپیشل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ اچھا چیزوں کو سوچ سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں جیمز کیمرون کی، جیسے انہوں نے ٹائٹینک کو ڈیزائن کیا، ایک مووی بنا دی، کتنی خوبصورت، زبردست، صحیح نا، آل ٹائم بلاک بسٹر مووی ہے وہ. تو یہ اسپیشل انٹیلیجنس سوچنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس، جیسے ہمارے وسیم اکرم صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اسپورٹس میں ہر چیز میں بڑے زبردست سوئنگ کے سلطان بن گئے. یا رونالڈو کو اگر ہم لے لیں، میسی کو لے لیں. اچھا میوزیکل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ کے نصرت فتح علی خان صاحب ہو گئے، ان کے جیسا کوئی میوزیشین نہیں تھا میرے خیال ہے پاکستان اور انڈیا میں بھی. اچھا لنگوسٹک انٹیلیجنس، کہ بہت سے بچے آپ دیکھیں بہت ساری لینگویجز آرام سے سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہے آپ کا لاجیکل اور میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے. یہ انجینئرنگ، چارٹر اکاؤنٹنسی، کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، فائنینس، یہ ان کے لیے بہت اچھا. انٹرپرسنل انٹیلیجنس، یہ آپ کے میڈیا کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے، پرفارم کرنا آتا ہے ان فرنٹ آف کیمرہ. اچھا انٹرپرسنل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خود کو جاننے کی صلاحیت رکھتا.
ٹھیک ہے نا. ہمیں بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ بھائی آپ اپنی بھی ویکنیس اور اسٹرینتھس کو پہچانیں کیسے. اس کے لیے انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے اور نیچرل انٹیلیجنس. یہ ہوتی ہے آپ کی جو آپ میڈیکل وغیرہ کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, یعنی جانوروں کے ڈاکٹر ہو گئے, باٹنی ہو گیا, زولوجی ہو گیا, اس کے اندر MBBS ہو گیا, جو نیچر سے بہت زیادہ قریب ہو, جس کے اندر جو انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے سب سے زیادہ, اس کو اسی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ظفر بھائی, میرے پاس وقت بالکل محدود ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ کافی دیر تک بات کرتے ہیں آپ سے, لیکن ٹائم کی گھڑیاں جو بتا رہی ہے کہ بس وہ سمیٹنا پروگرام کو. کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسا پیغام دینا چاہ رہے ہو جو میرے وہ؟ نہیں, میں تو ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پلیز اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, اپنے بچوں کو مارکس پہ جج نہ کریں. اسکول میں بھی عزت اس بچے کی ہوتی ہے جس کے مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پلیز اس میں سے نکلے, کیونکہ وہ بچے جو ہے پھر جب دیکھیں نا, جب بچے کو ایسا ہوگا کہ میری عزت مارکس پہ, تو وہ چیٹنگ کر رہے ہیں, چیٹنگ کر کے بھی مارکس لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, چیٹنگ کلچر ہم اسی وقت ختم کر سکتے ہیں کہ جب ہم انٹیلیجنس پہ کام کریں, بجائے لرننگ کے. جو یہ ہماری روٹ لرننگ ہے جس کو ہم رٹافیکیشن کہتے ہیں, اگر اس سے ہم ہٹ جائیں اور بچوں کو اس انٹیلیجنس پہ ڈیولپ کریں, تو پیرنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی, سب کو میری یہ گزارش ہے کہ بھائی بچوں کو مارکس پہ جج نہ کریں. جی سیف اللہ بھائی. سلیم بھائی, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے اسکولس میں ٹیچرس ٹریننگ پہ جو ہے بہت کام کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے, اسی طرح سے آج کل پیرنٹس ٹریننگ کی بہت شدید ضرورت ہے. اس لیے بھی ضرورت ہے کہ غلط ٹریننگ ہو رہی ہے بچوں کی, اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بہت سارے پیرنٹس بیچارے بے بس نظر آتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے کس طرح سے ہینڈل کرے. ٹھیک ہے ظفر بھائی, آپ کا بہت شکریہ. سیف اللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم نے کوشش کی ظفر بھائی سے, سیف اللہ بھائی سے اس حوالے سے گفتگو کریں کہ ایجوکیشن آج کہاں کھڑی ہوئی ہے. ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کے حوالے سے کہا کہ اس طریقے سے کام کیا جائے. ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے سیف اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے اگر اپنا احتساب کریں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بہت پیچھے. اور خاص طور پہ اس وقت جو لب و لباب اس کیا کہتے ہیں پروگرام کا, وہ نظر آ رہا مجھے کہ پیرنٹس جو ہے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا. جیسے ظفر بھائی نے کہا کہ 13 سال کی عمر کے بعد ہم کو بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ذہن کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہے, اس کے حساب سے ہمیں ڈیزائن کرنا ہے کہ اس بچے کو کہاں فکس کرنا ہے. تو یہ بہت ساری امپورٹنٹس باتیں ہیں کہ 13 سال کے بعد جب بچہ آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, آپ دونوں کو بٹھا کے ان سے یہ سمجھے کہ وہ چاہتا کیا, پھر اسی فیلڈ کے اندر اگر اس کو لے کر جائیں گے تو وہ واقعی اپنی کوالٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو امپروو کرے گا اور اپنے آپ کو ظاہر کرے گا. اور اسی حوالے سے جس طریقے سے سیف اللہ بھائی سے بات ہوئی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ہمیں پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے, اور ان پیرنٹس کو کیا کہتے ہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے کہ جیسے وہ سمجھ سکے کہ آج کے دور کے اندر ہم ایجوکیشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ان کی کیا ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی کیا ذمہ داری ہے, اسکول کی کیا ذمہ داری. سب اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ کل کا مستقبل کا معمار پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر اپنا نام آگے کی طرف لے کے جائے گا. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.